ریسیٹ کی ضرورت ہے، ہمیں بھی ریسیٹ کی ضرورت ہے. کنٹرول آلٹ اور ڈیلیٹ سسٹم ہمارا کرپٹ ہو چکا ہے، ونڈوز ہماری فیل ہو چکی ہے. اب اس کو آپ ریکور نہیں کر سکتے، آپ کو اس کو فارمیٹ کرنا پڑے گا. فارمیٹ کر کے نیا سسٹم ری انسٹال کریں. سافٹ ویئر ہمیں بحیثیت پوری پاکستانی قوم کو ہمیں سافٹ ویئر اپڈیٹ کی ضرورت ہے. آپ نہ کریں، ایک کریش سافٹ ویئر کے ساتھ آپ نہیں چلا سکتے ملک کو، اور اسی طرح چلانے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ پھر مودی آ کے آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دے گا. یہ وارننگ ہے پاکستانی قوم کو. اور اب ظاہر ہے کہ اتنے بڑے بڑے جیو پولیٹیکل فیصلے کرنے ہیں تو یہ کون کرے گا؟ مجبوراً آرمی کو کرنے پڑتے ہیں جا کے. آرمی تو وہ کانسیکوینسز کے بغیر پاکستان پر حملہ کریں گے اور قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے. کم از کم اگلا الیکشن جیتنے کے لیے چاہیں گے کہ بڑے حصے پہ پاکستان کے وہ قبضہ کر لیں، جیسے روس نے یوکرین کے ساتھ کیا ہوا. زیادہ وقت آپ کے پاس نہیں ہے. مودی بالکل تیار بیٹھا، اس کا الیکشن جس طرح نزدیک آتا جائے گا وہ مزید باولا کتا بنتا جائے گا. اور ایک دن ابھی وہ دہشت گردی لانچ کر رہا ہے، پھر اس کی فوجیں بھی پاکستان میں داخل ہو جائیں گی. اس وقت آپ کی سیاست ویسے ہی ختم ہو جائے گی. اس وقت ویسے ہی وال جس طرح انڈیا ہمارے ساتھ کر رہا ہے کہ کشمیر لے گیا اور اس کے بعد ہمارا پانی بند کرنے لگا، انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس کو کینسل کر دے گا. تو آہستہ آہستہ انڈیا ہمیں ایسے مقام پر لا رہا ہے کہ پاکستان تنگ آمد بجنگ آمد ہم پڑ ہی جائیں گے پھر اس کو. سو دس از ویئر پاکستان اسٹینڈ ناؤ. اب نئی جنرل باجوہ کے جانے کے بعد، عمران کے جانے کے بعد پہلی مرتبہ ہی ہوا ہے پچھلے 2-2.5 سال میں کہ کوئی پاکستانی آرمی چیف چائنا گیا ہے. جنرل عاصم ابھی ہو کر آئے اور بڑا وی آئی پی ٹریٹمنٹ ان کو ملا اور بڑا اسٹریٹجک ان کے ساتھ ایگریمنٹس. ظاہر ہے وہ باتیں پبلک نہیں ہوئی کہ کیا ہوا، نہ ہوں گی، لیکن ون کین انڈرسٹینڈ کہ کیا ہوا ہوگا. ایک جانب انڈیا پرابلم ہے، ظاہر ہے ہم نے انڈیا کے بارے میں بات کی ہوگی کیونکہ انڈیا ہمیں تھریٹ کر رہا ہے، پرابلم کر رہا ہے ہمارے لیے. چائنا کے ساتھ بھی لداخ پہ انڈیا کا ڈسپیوٹ چل رہا ہے اور چائنیز آرمی اور انڈین آرمی آمنے سامنے ڈپلائڈ ہیں ایک دوسرے کے. اور انڈینز کو یہی سب سے بڑا خطرہ ہے کہ جی اگر ہم نے پاکستان یا مقبوضہ کشمیر سے گلگت بلتستان کی جانب پیش قدمی کی، آزاد کشمیر کی جانب پیش قدمی کی، تو چائنا لداخ میں داخل ہو جائے گا جیسے 62 میں مارا تھا چائنا نے ان کو ٹھیک سے آ کے. تو وہ انڈینز 2 فرنٹ وار کی بات کر رہے ہیں اور چائنیز کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے وہ امریکن کوارڈ کیمپ میں شامل ہو گئے. کوارڈ ایک 4 ملکوں کا بلاک ہے کہ جو چائنا کو روکنے کے لیے امریکن نے، اور اٹس ناٹ نیٹو، ایک ڈفرنٹ بلاک ہے وہ بنایا جو کہ ایشیا پیسیفک کے اندر کام کر رہا ہے. تو انڈینز اس کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں جا کے امریکنز کے. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ امریکن اور دنیا کو یہ بتائیں کہ جی ہم چائنا کے خلاف آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں پوری دنیا کا اسلحہ اور ٹیکنالوجی ہمیں دیں تاکہ ہم چائنا کو روکیں. اصل میں وہ یہ سب کچھ لے کر ڈپلوائے پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں. انڈین پلان یہی ہے کہ چائنا کے آگے اسٹرانگ ڈیفینسو پوسچر رکھا جائے لداخ میں تاکہ چائنیز انویڈ نہ کر سکے اور انویژن پاکستان کے خلاف کی جائے. اب پاکستان کے خلاف حملہ کرنا جو ہے وہ اسرائیلیوں کو بھی اتنا ہی سوٹ کرتا ہے جتنا انڈینز کو اکھنڈ بھارت کا کیڑا ہے. اور اسرائیلیوں کو پرابلم یہ ہے کہ پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے اور ہر حال میں پاکستان اور اس کی نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو انہوں نے ختم کرنا ہے اگر وہ گریٹر اسرائیل یا اکھنڈ اسرائیل بنانا چاہتے ہیں. تو سو اسرائیلیوں کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ انڈیا کو استعمال کیا جائے پاکستان سے لڑنے کے لیے، کیونکہ اسرائیل خود تو پاکستان سے لڑ نہیں سکتا. انڈینز کو سوٹ کرتا ہے مغرب کو استعمال کر کے، مغرب کے خوف کو استعمال کر کے چائنا کے خلاف اور پاکستان کے خلاف ان طاقتوں کو استعمال کر کے اپنے آپ کو مضبوط کرے اور پھر پاکستان کے خلاف آئے اور یورپ اور امریکہ سے کہے کہ آپ چائنا کو روکنے کا کام کریں اور چائنا کے آگے اپنا ڈیفینسو پوسچر رکھے لداخ میں. سو اٹ از اے ویری کمپلیکس سچویشن رائٹ ناؤ. پوری دنیا میں جو حکومتیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی سفاک، ظالم اور ہاکش ہے. انڈیا کا مودی بڑا ہاکش ہے، چائنیز پریزیڈنٹ زی جو ہے بہت ہاکش ہے، پوٹن کتنا ہاکش ہے، ایرانی لیڈرشپ بہت ہاکش ہے. صرف بیچ میں پاکستان ہے جو ویک لنک ہے ہمارے پاس لیڈرشپ. اور اب ظاہر ہے کہ اتنے بڑے بڑے جیو پولیٹیکل فیصلے کرنے ہیں تو یہ کون کرے گا؟ مجبوراً آرمی کو کرنے پڑتے ہیں جا کے آرمی. لیکن پاکستان میں کوئی حکومت ہونی ضروری ہے کہ جو یہ ڈیسیشنز لے سکے، میک شور کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی ہو، جو پالیسیز کو امپلیمنٹ کر سکے، ایگریمنٹس کی، معاہدوں کی پاسداری کر سکے جو معاہدے کیے جا رہے ہیں. پاکستان چاہے کتنا بھی کمزور ملک کیوں نہ ہو، دنیا کا کوئی ملک پاکستان کو اگنور کر نہیں سکتا. یہ اللہ کا خاص فضل ہے پاکستان کے اوپر. دنیا کا کوئی ملک کسی بھی حالت میں پاکستان کو نہ اگنور کر سکتا ہے، یا ہمارا دوست بننا چاہتا ہے یا ہمارا کھلا دشمن ہے اور ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے، ہمیں اگنور کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہماری جیو پالیٹکس بھی ہے، ہماری آئیڈیالوجی بھی ہے، ہماری جغرافی بھی ہے اور ہمارے نیوکلیئر ویپن سٹیٹس بھی ہے. اب ان سب چیزوں کی وجہ سے آپ کتنے بھی غریب ہو جائیں، کتنے بھی ڈیفالٹ، آپ کوئی ملک پاکستان کو ایٹ دا فیلڈ اسٹیٹ ہونے دے نہیں سکتا سوائے انڈیا اور اسرائیل کے. یہ 2 ملک ہیں جو ارسپیکٹو آف دا کانسیکوینسز جسے کہتے ہیں، کیونکہ یہ پاگل ہیں. یہ جب ان کا دماغ بالکل خراب ہے. انڈیا کی آپ ہندوتوا کی جو آئیڈیالوجی ہے ان میں سینٹی اور اس میں ایسی عقل مندی یا سمجھداری نام کی کوئی چیز ہو نہیں سکتی. یہ پاگل باولے ہیں
انہوں نے کروڑوں انسانوں کو اندر بھی ذبح کرنا ہے, جلانا ہے آگ میں, اور پاکستان کے خلاف بھی ایک جنگ کرنی ہے, وہ کرنی ہے انہوں نے. ان کا الیکشن بھی چند مہینے بعد آ رہا ہے, ان کی مجبوری بن چکی ہے پاکستان کے خلاف جنگ کرنا. تو وہ کانسیکوینسز کے بغیر پاکستان پر حملہ کریں گے اور قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے. کم از کم اگلا الیکشن جیتنے کے لیے چاہیں گے کہ بڑے حصے پہ پاکستان کے وہ قبضہ کر لیں, جیسے روس نے یوکرین کے ساتھ کیا ہوا. اب فوج کی نئی قیادت ہے, اب ایک نیا ویژن ہے, اب باجوہ ڈاکٹرن دفن ہو گئی, اب پاکستان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جو تباہی مچا دی گئی ہے پچھلے کئی سالوں میں, اس کو سنبھالنا ایک آرمی چیف کے لیے 5 مہینے میں پاسبل نہیں ہے. ہی از ٹرائنگ, ویری سنسیئرلی ہی از ٹرائنگ. بڑے کیلکولیٹڈ اور بڑے سالڈ مووز ہیں ابھی تک جو انہوں نے کیے ہیں, چاہے کشمیر پہ ہو, چاہے افغانستان کی جانب ہو, چاہے چائنا کے ساتھ ہو, سعودی عرب کے ساتھ ہو. ایک جو پاکستان نیڈ اے سالڈ گورنمنٹ ناؤ. اس سارے انالیسس کا مطلب ہی آپ بتانے کا مقصد ہی آپ کو یہ تھا کہ ہم اس وقت جیسے سٹیج پہ کھڑے ہیں, ہمیں اس وقت ایک اسٹرانگ گورنمنٹ کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے اب چونکہ کانسٹیٹیوشن ہی آپ کا وائلیٹ ہو چکا ہے, آپ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس کی بات کر رہے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ بڑھائی جائے, یہ سارا مذاق اس لیے بن رہا ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ کانسٹیٹیوشن اب انویلڈ ہو چکا ہے. پاکستان کو ایک نئے پولیٹیکل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے. پاکستانی پولیٹیشین اس وقت گلوبل جیو پالیٹکس اور جیو اکنامکس کو دیکھ ہی نہیں رہا. نیشنل سیکیورٹی ایشوز کیا ہیں پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کہ کیا ہو رہا ہے. عمران نے یہ ساری دہشت گردی باجوہ نے لا کے پاکستان پر مسلط کر دی, یہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے. پاکستان آرمی کو زیرو سے وہی جنگ لڑنی پڑ رہی ہے جو 2004 سے لے کر ہم نے 20 تک 18 تک جس جنگ کو ہم نے جیتا تھا, اب دوبارہ سے ہم اس کو لڑ رہے ہیں. کیوں؟ عمران صاحب کو کیڑا تھا کہ ان سارے 50,000 دہشت گردوں کو پاکستان میں لا کر آباد کیا جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کو کیڑا تھا کہ میں پیسیفسٹ ہوں, لہذا کشمیر انڈیا کو دے دو. لہذا انڈیا نے اپنے آپ کو اتنا آرگنائز کر لیا کہ اب وہ انویژن کے لیول پر آ گیا. یہ بات ہم اس وقت کہتے تھے کہ سری نگر کے پاس جنگ کرو ورنہ مظفر آباد کے پاس جنگ کرنی پڑے گی. یہ ان کو نہیں سمجھ میں آئی اس وقت. اب طنز کرتے ہیں جی اب جا کے آزاد کرا لیں. آزاد کرانے کی تم نے جگہ کہاں چھوڑی ہے ہمارے لیے؟ اتنی اسپیس تم نے دشمن کو دے دی. پاکستان کو اسٹرانگ پیٹریوٹک ٹیکنوکریٹک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ضرورت ہے. بہترین لوگ پاکستان سے چنے, 20-25 لوگ پاکستان ان کو دے, ان سے کہ 3 سال تک ٹھیک کرو, اسٹیبلائز کرو. آرمی اس کو سپورٹ کرے جیسے ابھی بھی کر رہی ہے. پولیٹیکل گورنمنٹ جیسی بھی ہے لنگڑی لولی چلا تو پیچھے سے فوج ہی رہی ہے. اس کو فوج کی بیکنگ کے بغیر تو کوئی حکومت پاکستان میں نہیں کھڑی ہو سکتی. نہ عمران کی حکومت فوج کے بغیر, جس دن عمران کی حکومت سے فوج نے اپنی مدد پیچھے کھینچی اگلے دن ان کی حکومت گر گئی. ان کا بھی یہی حال ہے. مگر فوج بھی کیا کرے, کیا آپشن ہے فوج کے پاس؟ مارشل لاء لگائے, نہیں لگانا چاہتے. پھر باقی جس قسم کی پاکستان کے آئین اور کانسٹیٹیوشن میں جتنی لوری لنگڑی حکومت ہے اسی کو دھکا دے کے چلائیں. بہت برا حال ہوگا اس ملک کا. نہ یہ اکانومی سنبھال سکیں گے, نہ یہ سیکیورٹی سنبھال سکیں گے. یہ جو پولیٹیشینز ہیں, سارا بوجھ اس وقت آرمی پر آ گیا. آرمی اس وقت ڈپلومیسی بھی کر رہی ہے, آرمی اس وقت اکانومی بھی سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہے, آرمی ملک کا دفاع بھی کر رہی ہے, دہشت گردوں کے خلاف بھی لڑ رہی ہے, اور آرمی سے یہ کہہ رہے ہیں الیکشن بھی کرا کے دو ہمیں تاکہ ہمیں چوروں کو دوبارہ لے کر آؤ, تاکہ وہ آ کے سب سے پہلے فوج کو ہی ختم کرے, جیسے باجوہ اور عمران نے فوج کو تباہ برباد, فوج اور ISI کو تباہ کیا تھا اپنے ٹینیور میں. ریسیٹ کی ضرورت ہے, ہمیں بھی ریسیٹ کی ضرورت ہے. کنٹرول آلٹ اور ڈیلیٹ سسٹم ہمارا کرپٹ ہو چکا ہے, ونڈوز ہماری فیل ہو چکی ہے. اب اس کو آپ ریکور نہیں کر سکتے, آپ کو اس کو فارمیٹ کرنا پڑے گا. فارمیٹ کر کے نیا سسٹم ری انسٹال کریں. سافٹ ویئر ہمیں پوری بحیثیت پوری پاکستانی قوم کو ہمیں سافٹ ویئر اپڈیٹ کی ضرورت ہے. آپ نہ کریں, ایک کریش سافٹ ویئر کے ساتھ آپ نہیں چلا سکتے ملک کو, اور اسی طرح چلانے کی کوشش کرتے ہیں, ورنہ پھر مودی آ کے آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دے گا. یہ وارننگ ہے پاکستانی قوم کو. ہم ایک اسلامک نیوکلیر پاور ہیں, جو ٹیکنالوجی اور ویپن سسٹمز ہمارے پاس ہیں. ہم ڈیفنس ایکسپورٹس بھی اگر کرنا شروع کر دیں, کسی کی باپ کی مجال نہیں ہے کہ پاکستان پر کوئی قرضہ رہ جائے یا ہمیں تھریٹ کر سکے یا ہمیں روک سکے. ہمارے پاس جو گولڈ ریزروز ہیں, ہمارے پاس جو ایگریکلچر ریزروز ہیں, جو ہمارے پاس کوئلہ ہے, جو ہمارے پاس ایسٹس ہیں, وہ ٹریلینز آف ڈالرز کے ہیں. ہم پہ قرضہ 100-150 ارب ڈالر کا ہے, ہم پہ کئی ہزار ارب ڈالر خزانے اللہ نے زمینوں میں دیے ہوئے ہیں, لیکن نکالنے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ سارے چور بیٹھے ہوئے ہیں سیاستدانوں میں اوپر. یہ فیصلہ اس پاکستانی قوم نے کرنا ہے. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. زیادہ وقت آپ کے پاس نہیں ہے. مودی بالکل تیار بیٹھا, اس کا الیکشن جس طرح نزدیک آتا جائے گا وہ مزید باولا کتا بنتا جائے گا, اور ایک دن ابھی وہ دہشت گردی لانچ کر رہا ہے, پھر اس کی فوجیں بھی پاکستان میں داخل ہو جائیں گی. اس وقت آپ کی سیاست ویسے ہی ختم ہو جائے گی. اس وقت ویسے ہی فوج ہوگی, مارشل لاء ہوگا. بہتر ہے کہ ابھی ایک سیاسی سیٹ اپ بنا لیں ٹیکنوکریٹک کیئر ٹیکر قسم کا, ورنہ بعد میں ڈنڈا ہوگا. ڈنڈے والی سرکار ہوگی, کوئی کسی سے کچھ نہیں پوچھے گا. جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا وہی فیصلے کرے گا. اور یہ سارے کمینے جو ہیں اس وقت ناپاک اور پلیت جو پاکستان کو فروخت کر رہے ہیں, ایک ایک ٹکٹ پہ کروڑوں روپے کما رہے ہیں, حرام خور. یہ کہتے ہیں ہم سے کہ آئین کی پاسداری کرو اور یہ جمہوریت ہے, اور یہ جمہوریت ہمیں نہیں چاہیے. نف آئی تھنک